بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک سجاد ولاگز میں خوش آمدید۔ اچھا جی، آسٹریلیا وزٹ ویزا جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو آسٹریلیا میں جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں ود فیملی جو ہے وہاں پہ مائیگریٹ ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک تو گڈ نیوز یہ ہے کہ اگر آپ آسٹریلیا کا وزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں یا آپ نے اپلائی کیا اور آپ کو مل گیا ہے یا آپ نے اپلائی کرنا ہے اور آپ کے پاس کسی بھی طرح سے اگر آسٹریلیا کا وزٹ ویزا موجود ہے تو اس وزٹ ویزے کی بیس کے اوپر آپ جو ہے وہ انتہائی آسانی کے ساتھ وہاں پہ جاب جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ میں کل رات کو میرے ایک دوست ہیں وہاں پہ لائر ہیں آسٹریلیا میں، سڈنی میں، تو میں ان سے یہ ان چیزوں کو ڈسکس کر رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو آدمی پاکستانیوں کی میں بات کر رہا ہوں، دوسری کنٹریز جو ہے ان کا اپنا اپنا ایک رول ہے، لیکن انڈیا، پاکستان اور ایشیا کے لیے تقریباً جو رولز ہیں وہ آلموسٹ سیم ہی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس آسٹریلیا کا وزٹ ویزا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ وہاں پہ آسانی کے ساتھ جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اصل میں پوری دنیا میں جو ہے وہ جاب کی شارٹیج ہوتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی بہت ساری جابز ہیں آسٹریلیا نے جو ہے وہ اناؤنس بھی کی تھی پوری دنیا کے لیے، لیکن اس میں نارملی ہمارے ہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جاب اناؤنس ہوتی ہے پوری دنیا میں، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کی جاب ہو، تو پاکستان میں جو ایجنٹ سسٹم ہے، جو مافیا ہے، وہ پاکستانی جو بیچارے ہمارے جو لوگ ہیں جن کو انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ جیسے جاب اناؤنس ہوتی ہے وہ ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کروڑوں روپے اور اربوں روپے لوگوں کے جو ہے وہ بیچارے ڈوب جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ بیچارے بڑے سادے ہیں اور وہ بغیر یہ دیکھے، بغیر یہ سمجھے، بغیر یہ سوچے کہ یار یہ جو جاب سیکر ویزز ہیں یا جابز آئی ہوئی ہیں پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں، ہم آسٹریلیا کی اگر بات کر لیتے ہیں تو ہمارے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یار کیا میں اس میں فٹ بیٹھتا ہوں یا میں نہیں بیٹھتا، یا میری کوالیفیکیشن اتنی ہے یا نہیں ہے، یا میری انگلش اتنی اچھی ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارے لوگ فوراً کیا کرتے ہیں کہ ایجنٹس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور ایجنٹس جو ہے ان کو بتاتے ہیں کہ ہاں جی آپ 5 لاکھ دیں، 10 لاکھ دیں اور ایڈوانس اتنا مجھے دے دیں، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ایڈوانس دینا۔ اور لوگ جو ہیں وہ جاب سیکر ویزے کے نام پہ، امیگریشن کے نام پہ بے شمار جو پیسہ ہے وہ اپنا لٹا دیتے ہیں۔ میرے پاس الحمدللہ بے شمار لوگ پوری دنیا سے کالز بھی کرتے ہیں، ملنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں سب سے جو بہترین جو طریقہ ہے کسی بھی ملک کی امیگریشن لینے کا، وہ طریقہ کار ایک پروسیجر ہے۔ پروسیجر اس کے دنیا میں دو ہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ملک کا وزٹ ویزا حاصل کیا اور آپ وہاں گئے ہوئے ہیں تو آپ اپنے لائر کے تھرو وہاں پہ کوئی جاب مل جائے آپ کو، اور اس جاب کے تھرو آپ کو جو ہے وہ مائیگریشن مل جائے یا امیگریشن مل جائے، اور کیٹیگری وائز آپ کو فیملی کے ساتھ بھی آپ وہاں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جاب پاکستان سے اپلائی کریں، اور پاکستان سے اپلائی کرنے کے بعد وہاں سے اگر آپ کو کوئی جاب لیٹر ملتا ہے، اس جاب لیٹر کی بیس کے اوپر آپ وہاں جائیں اور اپنے آپ کو سیٹ کریں۔ ہمارے ہاں وہ لوگ جو بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، جو جیسے انجینئرز ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یا سیکنڈ کیٹیگری میں نرسز ہیں، یا اس قسم کے جو ہیں، ان کے لیے تو جو مائیگریشن کا جو ویزا ہے وہ کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا آسٹریلیا میں بھی اور پوری دنیا میں بھی۔ لیکن وہ جو ہمارا نیچے والا طبقہ ہے اس کے لیے ایک پرابلم ہے، اور جو نیچے والا طبقہ ہے سب سے زیادہ پیسے اسی بیچارے کے ہی ڈوبتے ہیں، کیونکہ جو ڈاکٹر ہے، جو پڑھا لکھا ہے، اس کو تو پتہ ہے اس نے کیا اپلائی کرنا ہے، وہ کسی بھی کنسلٹنٹ کے تھرو اپلائی کرتا ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں چانس مل جاتا ہے۔ اسی طرح جو انجینئر ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، ان کو مل جاتے ہیں۔ لیکن میں بات کروں ان لوگوں کی جو ہمارے میڈیاکر لوگ ہیں، جو بیچارے زمین بیچ کے پیسے دے رہے ہیں، جو کسی رشتہ دار سے پکڑ کے، کسی بہن بھائی سے پکڑ کے پیسے دے رہے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے بات کروں کہ وہ فراڈ سے بچیں۔ اگر آپ نے آسٹریلیا میں اپنی فیملی میں سیٹ ہونا ہے تو سب سے بیسٹ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وزٹ ویزا اپلائی کریں، اور اگر آپ کو وزٹ ویزا مل گیا تو آپ وہاں جا کے پی آر یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، آپ وہاں پہ امیگریشن کا نام دیں، جاب سیکر ویزے کا نام دیں، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایجنٹ کو 10 لاکھ روپیہ دے کے اس سے پیچھے پھرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے کسی بھی کنسلٹنٹ سے جس سے آپ مطمئن ہوں اس کو آپ ایک فیس پے کریں، اور جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں ایمبیسی کے اس کے مطابق ویزا اپلائی کریں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا، لیکن دیکھیں ویزا ریجیکٹ ہو جانا کوئی گناہ نہیں ہے یا کوئی جرم نہیں ہے کہ آپ نے ویزا اپلائی کیا تھا اور وہ ریجیکٹ ہو گیا تو اب آپ پریشان ہیں کہ دنیا میں دوسری جگہ کیسا اپلائی کریں گے۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، مختلف کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، جنہوں نے 3 جگہ پہ اپلائی کیا ہوتا ہے، ایک جگہ نہیں ملتا، دوسری جگہ مل جاتا ہے، دوسری جگہ نہیں ملتا، تیسری جگہ مل جاتا ہے، کیونکہ ہر جگہ پر جو
ویزا آفیسر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور وہ اس فائل کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ بھی دیکھیں. ہو سکتا ہے کسی کے کاغذات مجھے اچھے نہ لگیں لیکن آپ کی نظر میں وہ بہت اچھے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ آسٹریلیا میں سیٹ ہونا چاہتے ہیں تو دس از دا بیسٹ ٹائم کہ آپ آسٹریلیا کا وزٹ ویزا جو ہے وہ اپلائی کریں. اور وزٹ ویزا اپلائی اگر آپ کرتے ہیں لیگل پروسیجر کے تحت، اور اگر وہ ہم آج کل چونکہ آسٹریلیا کا کافی الحمدللہ کام کر رہے ہیں تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ آسٹریلیا کا وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ یہ آن لائن ویزا ہوتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ڈاکومنٹس جمع کروانے ہیں. اس میں آپ نے سارا جس بھی کنسلٹنٹ کے تھرو کروانا ہے آپ نے آن لائن سارے ڈاکومنٹیشن سبمٹ کرنے ہیں، اور ای ویزے کی صورت میں آپ کو ویزا مل جاتا ہے. اگر آپ ریکوائرمنٹس کی بات کریں تو اس کے لیے ریکوائرمنٹس وہی ہیں جو پوری دنیا کے نارمل ویزوں کے لیے ہیں. مثال کے طور پر میں جاب کرتا ہوں تو مجھے 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ، NOC جس کمپنی میں کام کرتا ہوں، اور 3 سیلری سلپ چاہیے. اور اگر میں جاب کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے جاب سے ریلیٹڈ جو بھی اور ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی چاہیے. مثال کے طور پر جو آنر ہے اس کی طرف سے کوئی اسپیشل سرٹیفکیٹ مل جائے، یا کمپنی کی طرف سے یہ مل جائے کہ جی کمپنی جو ہے اس کو اسپانسر کری ہے کہ یہ گھومنے کے لیے جائے. تو اس قسم کی مختلف بات ہو سکتی ہے. اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو یقیناً بزنس سے ریلیٹڈ جتنے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے ساتھ لگانے ہیں. اور جو چھوٹے موٹے ڈاکومنٹس ہیں وہ FRC ہو گئی، ID کارڈ ہو گیا، اور سرٹیفکیٹس ہو گئے چھوٹے موٹے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر گھر میں ہوتی ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لیگل طریقے سے آسٹریلیا میں جا کے سیٹ ہوں، چاہے آپ پلمبنگ کا کام کرتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام کرتے ہیں لیکن سکل ورکر ہیں اور آپ کو کام اپنا آتا ہے، آپ کے کام میں مہارت ہے، تو پہلی کوشش یہ کریں کہ وزٹ ویزا اپلائی کریں. اگر آپ کو وزٹ ویزا مل جاتا ہے تو آپ ضرور جا کے آپ کو ویزا، میں آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ ضرور آپ کو جو ہے وہ جاب مل جائے گی، اور جاب کا ویزا مل جائے گا جو 4 سال کا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے پاکستان میں سے بیٹھ کے اپلائی کریں تو اس کا پوری دنیا میں ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ وہاں کوئی امپلائر ڈھونڈیں، وہ امپلائر جو ہے وہ آپ کو ایکسیپٹ کرے. لیکن یہ کیٹیگری جو ہے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے، جن کے پاس آئٹس ہے، جن کے پاس ڈگریز ہیں بڑی بڑی، جن کے پاس ایکسپیرینس ہے بڑے، جن میں 3-4 کیٹیگری بڑی بڑی آتی ہیں، جس میں ڈاکٹر، انجینئر، IT اسپیشلسٹ، اور اس کے بعد نرسز اور دوسرے لوگ آتے ہیں. تو میں میڈیاکر لوگوں کے لیے، جو میرے جیسے لوگ ہیں، جو درمیانے سفید پوش طبقہ ہے، ان کے لیے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ لیگل وے سے وزٹ ویزا آسٹریلیا کا اپلائی کریں. اگر آپ کو وہ مل جاتا ہے تو جا کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ جاب، کوئی نہ کوئی جاب جو ہے وہ اس وقت ضرور مل جائے گی، کیونکہ وہاں پر جاب کی شارٹیج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مین جو سٹیز ہیں اس میں شارٹیج ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جی سڈنی میں شارٹیج ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی دنیا کی جو کنٹری ہے اس کے مین سٹیز جو ہوتے ہیں اس میں اتنی شارٹیج نہیں ہوتی. ان کے جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ شارٹیج ہوتی ہے، کیونکہ جو نئے شہر آباد ہوتے ہیں وہ ظاہری سی بات ہے مین شہروں سے باہر ہوتے ہیں. جیسے اب لاہور جو ہے وہ ایک شہر ہے، لیکن لاہور سے آپ لے کے رائیونڈ تک چلے جائیں، قصور تک چلے جائیں، دوسری سائڈوں پہ چلے جائیں، تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ لاہور پھیلتا جا رہا ہے. تو کنسٹرکشن جو ہے وہ باہر والے ایریا میں ہوتی ہے، اور جہاں پہ زیادہ کنسٹرکشن ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ جابز ہوتی ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں فارمنگ کے حوالے سے، فصلوں کے حوالے سے، کہ فروٹس کے حوالے سے، یا کسی بھی قسم کی پیکنگ کے حوالے، تو وہ بھی شہر سے دور ہوتے ہیں. تو اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ لیگل طریقے سے وزٹ ویزا اپلائی کریں، اور اگر آپ کو مل جاتے تو آپ اپنی فیملی کو ساتھ لے جا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کو اس قسم کی اچھی جاب جو ہے وہ آپ کی کوالیفیکیشن ایکسپیرینس کے مطابق وہاں پر مل جائے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو وزٹ ویزا مل جاتا ہے تو وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ آسٹریلیا میں آپ کو ضرور جاب مل جائے گی. اگر آپ آسٹریلیا وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی کنسلٹنسی کر رہے ہیں ہمارے آفس کے نمبر پہ، اور لینڈ لائن نمبر پہ آپ کال کر کے جو ہے وہ بالکل انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. اور اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں تو ہمارے تھرو اپلائی بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.